حضرت علامہ فیض احمد اویسی صاحب انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام ہے پیر پیمبر 6 ستمبر، جس میں پاکستان کے اندر 6 ستمبر کو جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر جو بھی واقعہ ہوا اس کے حوالے سے آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا۔ اس رسالے کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کی جنگ چل رہی ہے، پاکستان اور انڈیا کے جو بارڈر ہیں آپس میں ان کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ ایک بزرگ دور دراز علاقے میں کہیں پر گھاس کاٹ رہے تھے، بالکل کھلا علاقہ تھا، گھاس کاٹتے ہوئے آپ نے یہ انتظار کیا کہ کوئی شخص آئے کہ جو مجھے یہ گھاس جو میں نے کاٹی ہے اس کی گٹھڑی اٹھا کر میرے کندھے کے اوپر رکھے۔ توجہ کیجیے گا، انتظار کرتے کرتے اس نے دیکھا کہ دور سے 2 گھوڑے آ رہے ہیں، بڑی سپیڈ کے ساتھ 2 گھوڑے آ رہے ہیں، اور ان 2 گھوڑوں پر 2 بڑی خوبصورت وجاہت والے 2 مرد بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کو آواز دی، گھوڑے بڑی سپیڈ سے میرے پاس سے گزر گئے، لیکن میری آواز سن کر وہ گھوڑے واپس آئے، اور آ کر انہوں نے اپنے عصا کے ذریعے سے، یہ تلوار تھی یا عصا تھا، اس کے اشارے سے میں نے ان کو کہا کہ مجھے گٹھڑی اٹھائیں۔ انہوں نے ایسے اشارے سے، فیض احمد اویسی صاحب کہتے ہیں کہ اشارے سے ایسے کیا، گٹھڑی ہوا میں بلند ہو گئی۔ میں نے گٹھڑی کو پکڑنے کی بجائے میں نے ان کے قدمین شریفین کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے ان کو قدموں کو پکڑا، میں نے کہا گٹھڑی کو میں بعد میں پکڑوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 شخصیات تھی، ایک کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری شخصیت کا نام حیدر کرار مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ اور وہ ذات کہنے لگی کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بظاہر پلڑا باری نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1400 سال کے بعد، اب توجہ کیجیے گا، 1400 سال کے بعد اگر مسلمانوں کی پاک فوج کو مدد کی ضرورت آن پہنچے، امام علی مقام خود بھی پہنچ جائیں، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ بھی پہنچ آئیں، تو مجھے بتائیے کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر ان کی مدد نہیں آ سکتی تھی؟ وہ ایک پیغام دینا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے کیا کرنی ہے؟ مدد طلب کرنی ہے۔ آج صبر و استقامت ختم ہو گئی، آج نماز جو ہے پیغام حسین، آج نماز ہم سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، پورا ہفتہ لگاتار ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، نہ اپنی اولاد کو لے کر آتے ہیں۔ پورا ہفتہ گزرتا ہے، فجر بھی گزری، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، آپ اپنی اولاد کے سامنے لیٹے ہوئے، آپ اپنی اولاد کے سامنے گراؤنڈ کے اندر میچ کھیل رہے ہیں، فجر کا وقت بھی جا رہا ہے، ظہر کا وقت بھی جا رہا ہے، بچے کو گویا کہ یہ میسج بھی جا رہا ہے فجر کی نماز بھی ضروری نہیں، ظہر کی نماز بھی ضروری نہیں، عصر کی نماز بھی ضروری نہیں، مغرب کی نماز بھی ضروری نہیں، عشاء کی نماز بھی ضروری نہیں ہے، اور بچے کے میسج یہ ڈیلیور ہو رہا ہے۔ ہفتے بعد، 1 ہفتہ گزر گیا، ساری نمازیں گزریں، 1 ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آیا۔ جمعۃ المبارک والے دن آپ نے خود بھی نہائے، غسل کیا، خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اپنے بچے کی انگلی کو پکڑ کر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، گویا کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ پیغام دیا ہے، میرے بچے، نہ فجر ضروری ہے، نہ ظہر ضروری ہے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، پورا ہفتہ صرف 1 نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اور وہ ہے جمعۃ المبارک۔ اور جمعۃ المبارک والے دن بھی صرف اور صرف جمعہ کے 2 فرض پڑھ کے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت بے شک ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لیکن جس مقصد کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔